الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. جو کرتا ہے تو چھپ کہ اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. فرش مخمل پہ سونے والوں قبر میں جا کے سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. محبت سے عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق نصیب فرمائی اور آپ سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی. دوسرا جو شکر ہے ہمارے یوسف بھائی کا، خاص طور پر یہ عاجز کو بلاتے رہتے ہیں اور دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں کے مسلیان اور یہاں کے بستی والے، یہاں کے جو محبت رکھنے والے، مسجد کو چلانے والے امام صاحب وغیرہ تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آیا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا ہے. ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ. کیا ہے؟ ہم سب کو اللہ عملی زندگی نصیب فرما. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. انسان عمل سے ہی سب کچھ کر سکتا ہے. عمل جیسے ہوگے ویسی موت، عمل جیسے کھوٹے ویسی موت بھی آئے گی. عمل صحیح تو موت بھی ویسی. ایک مسلمان کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے تو اس کو ایمان کی فکر ہونی چاہیے. کس کی فکر ہونی چاہیے؟ ایمان کی. ہم دوسری چیزوں کے اندر فکر کرتے ہیں
سلامتی کی فکر کرتے ہیں، بزنس کی سلامتی، کاروبار کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، ہر اعتبار سے ہم سب کاموں کے اندر سلامتی کی فکر کرتے ہیں۔ پراپرٹی کی سلامتی کی فکر، بزنس کی سلامتی کی فکر، لیکن کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد سب سے بڑی فکر یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد انسان کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو سلامت رکھے۔ جو ایمان اللہ نے دلوں کے اندر روشن فرمایا ہے، اس کو کیسے سلامت رکھا جائے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ میرے دماغ کے اندر 3-4 ٹاپک تھے، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں ایمان جو فاؤنڈیشن ہے یہ کمزور ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط تو جتنے بھی پلر ہیں وہ سب مضبوط ہو جائیں گے۔ جیسے ہم گھر کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا پایا مضبوط ہو، اگر ہوا آئے گی تو تمام چیزیں اڑا لے جائے گی، لیکن مضبوط پلر ہوگا وہ کبھی نہیں ہلے گا۔ تو ہمارا ایمان سینٹر پلر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اگر ہمارا مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان پر چلنا، ہمارا جو ہے دین پر چلنا، ہمارا دین کے تقاضوں کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ انبیاء کرام سب سے زیادہ جو جس کی فکر کرتے تھے وہ اس کی فکر کرتے تھے، ایمان کی سلامتی کی، ایمان کی حفاظت کی، اور اس کی دعوت دیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انبیاء کرام آتے تھے کہتے تھے بھائی تم پہلے ایمان لے کر آؤ، پھر ایمان لانے کے بعد ایمان کا جتن کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کے بعد ایمان کی سلامتی میں لگ جاؤ۔ یہ انبیاء کرام کا یہ مشن تھا۔ پھر انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا مشن ہوتا ہے۔ صحابہ کی بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ میرا ایمان کیسے سلامت رہے، میں ایمان کو کیسے محفوظ رکھوں۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میرے زبان سے کوئی جملے نکل جائے، اور وہ کہتے تھے صحابہ کرام کیا میرا ایمان تو نہیں نکل گیا، میرا ایمان تو نہیں چلا گیا۔ حدیث میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور کے پاس آ کر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر امیر کس کو بنایا جائے اس کے بارے میں مشورہ ہوا۔ تو مسلمانوں کا ہر کام کے اندر مشورہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ہر کام مشورے سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے سارے کام مشورے سے ہوتے ہیں۔ ہر اہم کام کے اندر ہم مشورہ کریں، کیا ہر اہم کام کے اندر ہم مشورہ کریں۔ یہ مشورہ کرنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے، اور یہ ایمان والے کے فرائض میں سے۔ صرف مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا، تاجدار مدینہ، کالی کملی والے خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی جب آپ کو کوئی اہم کام کی ضرورت پڑے تو صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ حضور کو بھی حکم دیا کہ مشورہ کیجئے۔ جب حضور کو حکم دیا جا رہا ہے تو بدرجہ اولا مسلمانوں کو تو کرنا چاہیے۔ تو حضور کے پاس وہ لوگ آئے اور مشورہ کیا کہ امیر کس کو بنایا جائے، رائے پیش کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کی رائے دی، اور اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابی کی رائے دی، جو حدیث میں موجود ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ ایک نے قعقاع ابن معبد کی دعوت پیش کی،
رائے پیش کی اور ایک نے اقرا بن حابس کی رائے پیش کی، اور حضور بھی تشریف فرما تھے، اور دونوں کی رائے الٹ پلٹ آئی تو دونوں کے اندر ذرا بحث ہو گئی۔ جیسے بحث ہو گئی اور حضور بھی سامنے ہی تھے، اور اس بحث کے اندر یہ جو ہے مسلمانوں کی آواز، صحابہ کی آواز، حضور کی آواز سے بلند ہو گئی۔ اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیت اتاری۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اے ایمان والو، ارادے سے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو نبی کے سامنے آواز نکالنا بے ادبی ہے، اس سے معلوم چلا استاذ کے سامنے آواز نکالنا بے ادبی ہے، ٹیچر کے سامنے آواز نکالنا بے ادبی ہے، بڑوں کے سامنے زور سے بولنا بے ادبی ہے، برا انسان ہے، برا اخلاق والا ہے۔ تو کیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیتیں اتری جب تمہارے سامنے تمہارا نبی موجود ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائے، تمہارا ایمان ختم ہو جائے، تمہارے اعمال ختم ہو جائے، تمہاری جتنی بھی جو ہے یہ اچھے کام وہ ختم ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو، تم کو اس کا پتہ بھی نہ چلے، اس طرح تمہارے اعمال بیکار ہو جائے۔ جیسے ہی یہ آیت اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ڈر گئے کہ جو ہے دربار رسول کے اندر پہلے زور سے بولتے تھے، جب دربار رسول کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے اور جب کس کوئی بات کرتا تھا تو کان لگانا پڑتا تھا کہ حضرت کیا بول رہے ہو آپ، ذرا زور سے بولیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم حضور کے دربار میں آہستہ بولتے تھے۔ ان کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں میں زور سے بول دوں تو میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، میرے اعمال ختم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ آیت ان کے سامنے اتر گئی تھی۔ اس کی بنا پر ایمان کی سلامتی کی خاطر، ایمان کی حفاظت کے خاطر وہ آہستہ اور پست آواز کے اندر بولتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جہروی الصوت تھے، اونچی آواز والے تھے، زور سے بولنے والے تھے۔ اسی سلسلے کا دوسرا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک صحابی جن کا نام خطیب الاسلام کا لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، بہترین اچھے انداز میں تقریر کرتے تھے، بہترین انداز میں جو ہے بولتے تھے، اللہ نے ان کو ایک ملکہ عطا فرمایا۔ ان کا نام ہے قیس ابن ثابت ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کو سفر میں لے جاتے تھے، چنانچہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کی جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور حضور کے پاس مدینہ آ کر اس نے کہا اے حضور ہم نبوت کے اندر پارٹنرشپ کر لیں، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس کو جو ہے اپنے ساتھ گفتگو کے لیے لے گئے، بات کرنے کے لیے لے گئے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور نے جیسے چھڑی لی تو حضور نے اس مسیلمہ کذاب کو کہا نبوت کی بات تو بہت دور ہے، میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ بھی تجھے نہیں دوں گا، نبوت کہاں سے دے سکتے ہیں، کہ نبوت کھیل ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں اور تیرے ہاتھ میں معاملہ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔
یہ انسان کی محنت کرنے سے انسان نبی تھوڑی بن جاتا ہے، رسول تھوڑی بن جاتا ہے. یہ بات کی. ہاں انسان اگر جد و جہد کوشش کرے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اگر انسان محنت کرے وہ اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نیک بندہ بن سکتا ہے. حضور نے اس کو فرمایا میں تیرے ساتھ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ نے تیری ہلاکت کا فیصلہ کر دیا ہے. تو اتنی بڑی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے بلکہ تو اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہا ہے. نبوت تیرے ہاتھ میں تھوڑی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے. اللہ نے تیری ہلاکت کا فیصلہ لکھ دیا ہے، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے بات کر لے. میری طرف سے یہ وکیل بن گئے. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تجھ اپنا معاملہ نمٹ لو. اب جو ہے ثابت ابن قیس، اتفاق یہ ہوا کہ ثابت ابن قیس کا آواز بہت زور سے تھا. وہ بولتے تھے آہستہ لیکن زور سے آواز نکلتی. فطری طور پر، قدرتی طور پر اللہ نے ان کو آواز دی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کوئی انسان آہستہ بولتا ہے لیکن وہ زور سے بولتا ہے کیونکہ قدرتی طور پر، فطری طور پر اس کی آواز جو ہے بلند تھی. تو جو ہے دربار رسول کے اندر چند دن وہ آئے نہیں ثابت ابن قیس. حضور نے فرمایا آپ ہمارے دربار میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہاں گئے ثابت ابن قیس؟ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اتنے بڑے صحابی ہے، یہ کیوں نہیں آ رہے؟ حضور کے دربار میں منافق نہ آئے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. حضور کے دربار کے اندر کافر نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں. حضور کے دربار کے اندر کوئی جو ہے یہودی آئے نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اتنے بڑے صحابی کیوں نہیں آ رہے؟ تو تحقیق کے لیے ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور جا کر کہا کہ کیوں نہیں آ رہے؟ سلام عرض کرنے کے بعد انہوں نے کہا ابھی ایک آیت اتری ہے، آپ کو پتا نہیں ہے؟ کہ ہاں پتا ہے، مجھے پتا ہے آیت اتری ہے. تو ہاں اس لیے میں نہیں آتا ہوں کہ میری آواز بہت زور سے، اگر میں زور سے بول دوں گا حضور کو تکلیف ہو جائے گی اور حضور کی آواز کے مقابلے میں میری آواز بلند ہو جائے گی، کہیں میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، میرے اعمال ختم نہ ہو جائے. صحابہ کو کتنی فکر ہے، اپنے ایمان کی فکر، اپنے صحابہ جو ہے اعمال کی فکر کہ میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، میرے اعمال ختم نہ ہو جائے. تو سرکار کے پاس یہ بات پہنچی. جیسے حضور نے فرمایا کہ ان کو جا کر کہہ دو کہ تمہاری آواز تو فطری طور پر بلند ہے، اگر تم اس طرح بولو گے تو تمہارے اعمال ختم نہیں ہوگے، تمہارا ایمان ختم نہیں ہوگا. تم فکر نہ کرو، تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تمہارا ایمان ختم نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کتنی فکر تھی ان کو، صحابہ کرام کو، کہ ہمارے اعمال ختم نہ ہو جائے، ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے. ساری چیزوں کی فکر رہتی تھی ان کو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر چیز کی فکر کرتے تھے. کاروبار کی بھی فکر کرتے تھے، بزنس کی بھی فکر کرتے تھے، اپنے گھر بار کی بھی فکر کرتے تھے، جان کی بھی فکر کرتے تھے، مال کی بھی فکر کرتے تھے. لیکن اللہ نے ان کو بڑا عہدہ کیوں دیا؟ اللہ نے پورے عالم کے اندر ان کو کیوں چمکایا؟ قرآن کریم نے اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ دین کے اندر کاروبار کرتے ہیں، دین کے اندر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، رسول کی طرف بلاتے ہیں، لیکن رات کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صحابہ کی صفت تھی. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا تھا حضور کے دربار میں آ کر حضور سے مسئلہ پیش نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ سے مانگتے تھے، پھر جو ہے حل حضور کے سامنے کرواتے تھے. اس لیے سارے مسائلوں کا حل اللہ کے راستے میں
دین کی فکر کے اندر ہے، دین کی محنتوں کے اندر ہے، اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ سارے مسائل کو حل کر دے گا، ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بزرگوں سے جوڑیے، اللہ والے سے جوڑیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ آج ہم دیکھیں، آج ہماری زبان محفوظ نہیں، ہمارے اعمال محفوظ نہیں، ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبان سے جو ہے نہ جانے بہتان لگاتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، اپنی زبان سے جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کہ نہ ہماری عبادات کے ٹھکانے، ہمارے معاملات میں گڑبڑی، اخلاقیات میں گڑبڑی، ہر اعتبار سے ہم گڑبڑی کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہم کیا ہے ابھی سے فکر کریں، ابھی سے یہ فکر کریں گے تو بھائی کل جا کر آخرت کے اندر ہمارا کام ہو جائے گا۔ آخرت کا سفر بہت لمبا سفر ہے، ہم کو چھوٹا سا سفر کرنا ہوتا ہے، یہاں سے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم جو ایک بیگ لیتے ہیں، بیگ میں سامان رکھتے ہیں، ساری چیزیں رکھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دین کے اندر اور ہمیں کیا ہے راستے کے اندر پریشانی نہ آئے۔ اور یہ آخرت کا سفر تو کتنا لمبا ہے، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ جہنم آئے گی، جنت آئے گی، آخرت آئے گی، دوزخ آئے گی، حساب کتاب ہوگا، پل صراط آئے گا، ہم آگے ہی آگے جانا ہے، تو اس کی فکر ابھی سے کریں گے تو کام ہوگا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کے خاطر کتنا ستایا گیا، اسلام قبول کر لیا تو دین کے خاطر، ایمان کے خاطر انہوں نے کتنے جو ہے تکلیفیں اٹھائی۔ ان کے جسم پر آنکھ کے انگارے رکھ دیے جاتے تھے، ان کے جسم پر آبلے پڑ جاتے تھے، پھپولے پانی کے ہو جاتے تھے، اور مشرکین مکہ ان پر ظلم کرتے تھے، اور ان کے اوپر جسم کے اوپر آنکھ کے انگارے رکھنے دینے کے بعد ان کو ٹھنڈے پانی میں ڈالا جاتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب بے ہوش ہو جاتے تھے ان کو مارتے تھے اور من چاہے جملے ان کی زبان سے نکلواتے تھے، اور من چاہے جو ہے نبی کی شان کے اندر ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ زبان سے بولتے تھے۔ وہ اپنی زبان سے بے اختیار ان کی زبان سے نکل جاتا تھا یہ جملے، تو بے اختیار ہو جانے کے بعد بے اختیار اپنی زبان سے جملے کہہ دیتے تھے۔ جب ان کو ہوش آ جاتا تھا تو ہوش آ جانے کے بعد ان کے دل میں ہوتا کہ کیا ہو گیا، میری زبان پر تو کیا ہے، میں نے گندے الفاظ بول دیے، میرے دل کے اندر ایمان تو ہے، میرے دل کے اندر اللہ کا اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ وہ روتے روتے حضور کے دربار میں جاتے، حضور کے پاس جا کر کہتے تھے اللہ کے رسول مجھے ستایا گیا، مجھے تکلیفیں دی گئی، ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر مجھے نہ جانے میرے پاس جملے بولوا دیے۔ حضور نے ان کو اطمینان دلایا۔ دیکھو ایسے عالم کے اندر کیا کہہ رہے حضرت عمار ابن یاسر، یہ کہہ رہے میرا ایمان تو سلامت ہے نا حضور، میرا ایمان کو ہے صحیح سلامت تو ہے نا، میرا ایمان تو چلا نہیں گیا، میرا ایمان نکل تو نہیں گیا۔ حضور نے ان کو اطمینان دلایا، کہا کہ عمار تیرا ایمان بہت پاورفل ہے، تیرا ایمان بہت زبردست ہے، اللہ نے تیرا ایمان اتنا طاقتور بنایا ہے کہ ناک کی جو بانس جو نرم ہڈی آتی ہے اندر، وہاں تک تیرا ایمان بسا ہوا ہے، اتنا ایمان تیرا مضبوط ہے۔ اور بے اختیاری کے اندر تیرے پاس یہ جملے بولواتے ہیں، جب تیرے پاس یہ الفاظ بولواتے ہیں، یہ تیرے ایمان کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیرا ایمان صحیح سالم ہے، تیرا ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم اپنے ایمان کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی کہے کہ بھائی مسجد میں آ جائے، ہمارے راندیرے کے ہمارے قاری عبدالرشید صاحب جو ہے وہ مثال ایک روز اکثر سنایا کرتے ہیں کہ میرے پڑوسی کے اندر ایک ساتھی رہتا ہے، وہ ہمیشہ یہ باتیں سناتا ہے کہ بھائی نماز کے بعد یہ باتیں بتائی جاتی ہے کہ بھائی اعلان ہوتا ہے بھائی دین کی کامیابی کے لیے، ایمان کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے بھائی 10 منٹ بیٹھ جاؤ، 15 منٹ بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں بیٹھتا۔
اب بیٹھتے تو کون بیٹھتے, بیچارے بوڑھے جو ہے ان کا کوئی ماشاءاللہ پورا دن مسجد میں رہتے, اور جو بیٹھتے ہیں وہ آدھی نیند میں ہو کر بیٹھتے ہیں. بس آج ہم کو یہ وظیفہ بتا دیا جائے, آج ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے جو ہے دماغوں کے اندر یہی بس پھنسا ہوا ہے. کاروبار, بزنس, دنیا کی محبت اتنی بھری ہوئی ہے کہ ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق نہیں ہو. یہاں بیٹھے کر بھی کیا ہے, ہم معلوم نہیں ہمارا دھیان کیا ہوتا ہے. ہم یہ سوچے کہ بھائی میں کس زمرے میں آ گیا, بھائی میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھے. ہم تھوڑا پورے دن کے اندر 5 منٹ مسجد میں بیٹھے, اپنے گھر پر تنہائی میں بیٹھے, سوچے کہ میں نے آخرت کی کتنی تیاری کی, میں نے اپنے ایمان کی کتنی تیاری کی. جب انسان 5 منٹ روزانہ بیٹھے گا نا تو اس کو معلوم چلے گا میرے اندر کیا کمی ہے, کیا برائیاں ہیں, کتنی خامیاں ہیں. میں تو بہت کچھ پیچھے ہوں. انسان کو جو ہے اپنے عیب نظر نہیں آتے, انسان کو دوسرے کے عیب بہت نظر آتے ہیں. دوسروں کی فکر بہت ہوتی ہے, اپنی فکر نہیں ہوتی ہے. بات کریں گے اس کی اس کی, لیکن ہمیں ہماری فکر نہیں ہوتی ہے کہ بھائی میں کتنا ایمان پر چل رہا ہوں, بھائی میں کتنا اعمال کر رہا ہوں, میں کتنا شریعت پر چل رہا ہوں. یہ تو تب جا کر ہوگا تب جو ہے ہم مراقبہ کریں گے. ہمارے نقش بندیوں کے اندر, مجددیوں کے اندر مراقبہ بتلایا جاتا ہے. مراقبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اور اللہ کا دھیان کب نصیب ہوگا؟ مراقبہ کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ کا دھیان اپنے دل کے اندر دیکھنا کہ میرا دل جو ہے غفلت میں تو نہیں ہے, میرا جو ہے میں اپنے دلوں کے اندر گناہ کی باتیں تو نہیں لا رہا ہوں, میں اپنے دل کے اندر نہ جانے کیا کیا کر رہا ہوں. انسان جب سوچے گا, اس کی فکر کرے گا, تو انسان کو اپنی حقیقت معلوم چلے گی. او ہو, میں تو بہت پیچھے ہوں, لوگوں نے تو کتنی تیاری کر لی ہے. اس لیے ہمارے جماعت کے اندر جب جاتی ہے گشت کے لیے, کہتے ہیں کہ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. صحیح ہے نا, کہ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. تو ہم ہر انسان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. ہمارے لیے کیا معلوم اللہ نے سبق رکھا ہو اس کے اندر. ہم جو ہے اپنے محلے کے اندر, اپنی بستی کے اندر, اپنے علاقے کے اندر ہر انسان کو دیکھے, عبرت کی نگاہ سے دیکھے. جب اب انسان جو ہے نا عبرت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھے گا تو اللہ جو ہے نا ساری حقیقتیں اس کو کھولتا جائے گا. آج صحیح کہہ رہا ہوں, ہمارا ایمان کچھ نہیں ہے. میں واللہ کہہ رہا ہوں پہلی صف میں رہ کر ہمارا ایمان نکل چکا. ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا, ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم اپنی زبان سے کیسے کیسے الفاظ بول جاتے ہیں, ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا. اس کی خیال رکھنا چاہیے, اس کی فکر رکھنی چاہیے. فکر کریں گے تو اب اس سے کام ہوگا. آج ہم دیکھیں ہماری زبان پر جھوٹ ہوتا ہے, خیانت ہوتی ہے, برائیاں ہوتی ہے, آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں. ہم جو ہے عبادات کے اندر کیا ہے, ہمارا کوئی ڈھنگ نہیں, نمازیں کی ٹھکانے نہیں, ہم نمازیں چھوڑتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہر چیز, ہمارے معاملات, معاشرات, اخلاقیات تمام کے چیز گڑبڑ. لیکن اگر اپنے دل کے اندر دیکھے کہ بھائی اس کی فکر ہو, ہمارے کان تک رینگ جو ہے جو بھی نہیں اڑتی ہے ایمان کی حفاظت کے. ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی, حالانکہ اس کی بڑی فکر ہے. جب انسان اس کی فکر کرے گا تو جو ہے ابھی سے فکر کرے گا. یہ جب انسان اس تمام چیزوں کی فکر کرے گا تو تڑپ کے ساتھ نماز پڑھے گا, تڑپ کے ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال کرے گا, تڑپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائے گا, تڑپ کے ساتھ نیک اعمال کرے گا. جب یہ تمام چیزیں کرے گا تو اس کے لیے مسائل حل ہوتے جائیں گے. لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا کوئی کام جو صحیح نہیں. حدیث شریف میں فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چوری کرتا ہے, نہیں, جو انسان زنا کرتا ہے, جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے, بدکاری کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا ایمان نکل کر, دل سے نکل کر اوپر, سر کے اوپر لٹک جاتا ہے. اور ایمان کے بغیر دنیا سے انسان اگر چلا گیا یہ کام کرتے ہوئے, بتاؤ انسان کہاں جائے گا؟ اگر یہ کام کرتے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا سوچئے, صرف جو ہے زنا ہم جو سمجھتے وہ نہیں, لڑکی کو دیکھنا, بری نگاہ سے دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. کسی عورت کو چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے. کسی جو ہے عورت کو جسم سے لپٹنا یہ جو ہے جسم کا گناہ ہے, زنا ہے.
اگر بتاؤ اللہ نہ کرے اللہ ہمارے تمام کی حفاظت فرمائے، اگر یہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، بتاؤ وہ ایمان پر مرا کے بغیر ایمان؟ کیونکہ انما الاعمال بالخواتم، انسان کے اعمال کا دار و مدار آخری وقت کا ہوتا ہے کہ آخری وقت پر وہ صحیح سے گزرا ہے کہ نہیں، پھر اللہ جانے، لیکن ہم تو آخری کا اعتبار کریں۔ بتاؤ یہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اسی حدیث کے اندر آگے بیان فرمایا چوری کرنا یہ بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر بھی اس کی سخت سزا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے، اگر انسان چوری کر رہا ہے 10 درہم یا اس سے زیادہ تو جو ہے اس کے ہاتھ پونچھوں سے کاٹ دیے جائیں۔ اسلامی حکومت ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے۔ بھائی جیسے ہمارے یہاں چوٹنی ہوتی ہے نا، چوٹنی ہوتی ہے تو یہ گواہ کے طور پر ہوتا ہے کہ بھائی اس کو لایا جائے، یہ کام کرے گا، یہ قانون ہے، گواہی ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ چوری کرتے ہوئے دنیا سے ایمان والا اگر کوئی چوری کر رہا ہے، جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان دل سے نکل کر جو ہے سر کے اوپر لٹک جاتا ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا اگر جو ہے چوری کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو بتاؤ اس کے ایمان کی سلامتی کہاں رہی؟ اس کا ایمان محفوظ رہا کہ نہیں رہا؟ آپ ہی بتائیے، نہیں رہے گا۔ دوسری بات، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ کروں۔ انسان اس لیے گناہ کرتا ہے تو ہوتا ہے کہ اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں، اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان اگر دھیان ہو اس کو تو وہ گناہ کرے گا، اس کو دیکھ رہے مجھے اللہ، میرے اللہ دیکھ رہے، میں گناہ نہیں کرے گا، موبائل کے اندر غلط چیزیں نہیں دیکھے گا۔ آج کا نوجوان اتنا بہادر نہیں ہے جیسے پہلے کے لوگوں کی طرح بہادر تھا، بڑے بڑے کام انجام دیتا تھا، پوری دنیا کو فتح کرتے چلتا تھا۔ لیکن آج بتاؤ ہمارا نوجوان کا ایمان اور اس کی جو ہے اندر جتنی پاور ہونا چاہیے وہ نکل چکا ہے، کیونکہ غلط چیزیں، غلط کام، غلط رویے، یہ سب چیزیں انسان کو جو ہے مار دیتی۔ اگر انسان گناہ کرنے سے رک جائے، اگر دھیان ہو، انسان نہیں گناہ کرے گا، چوری نہیں کرے گا، بری چیزیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تقوی اسی کا نام تو ہے، اللہ کا دھیان ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک چرواہے سے کہا بکریاں بیچتا ہے، کہ میں اس کا رکھوالا ہوں، اس جو ہے بکری کے ریوڑ کا مالک نہیں، اس کا مالک تو دوسرا ہے، ٹیمپرری میں نے اس کو لیا ہے۔ اچھا تو اس کا میں تجھے پیسے دیتا ہوں، لے لے، تجھے فائدہ ہو جائے گا، کیا پتا چلے گا، 2-4 بکریوں کو بیچ دے، تجھے پیسے مل جائے گے۔ کہا کہ این اللہ، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کس طرح کروں گا یہ کام، میرا اللہ یہ ڈر، اللہ کا دھیان کر، اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا۔ اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ دھیان ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر اس کی فکر ہو جائے تو انشاءاللہ وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ نوجوانوں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو کچل ڈالو، اللہ آپ کو وہ نعمتوں سے نوازے گا آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اس لیے جوانوں نہ جاؤ غیروں کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، نہ جاؤ جو ہے فلم جو اسٹار اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے، ہمارے نوجوان کرکٹر، آج ہمیں اس کی کومنٹریاں، اگر آج کے ہمارے نوجوانوں کو پوچھا جائے کہ فلاں کرکٹر نے فلاں وقت میں کتنے رن مارے تھے، وہ بتا دے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو پوچھا جائے کہ فلاں کرکٹر نے کتنی سنچری ماری تھی، وہ بتا دے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو پوچھا جائے فلاں کرکٹر کی پیدائش کب ہوئی تھی، وہ بتا دے گا۔ لیکن حضور کی پیدائش کہاں ہوئی تھی ہمارا نوجوان نہیں بتا پائے گا۔ ہمارے حضور کے کتنے بیٹے تھے وہ بتا نہیں پائے گا۔ ہمارے حضور کی کتنی بیٹیاں تھی وہ بتا نہیں پائے گا، اس لیے اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ کالی کملی والے جب دنیا میں آئے تھے تو اپنا بنانے کے لیے آئے تھے، غیروں کا بنانے تھوڑی آئے تھے۔ نوجوانوں ان کے پیچھے مت بھاگو۔ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، وہ سراج معلوم نہیں کوئی کرکٹر ہے، اس کی طرح بڑی بڑی چوٹلیاں رکھی ہوئی۔ میں نے بھائی تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ کہ مولانا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ابھی کرکٹر نکلا ہے، اس کی یہ جو اسٹائل ہے،
میں نے بولا کہ کیا کہ یہ تو عجیب لگ رہا ہے بھائی, آگے پیچھے سے کچھ نہیں اور پیچھے سے اتنا بڑا گچا, کیسا لگ رہا ہے؟ کہہ رہے مولانا فیشن ہے, یہ کرکٹر کوئی سراج کر کے نکلا ہے, اس کی فیشن ہے, اس کے پیچھے لوگ نوجوان جاتے ہیں. تو نوجوانوں, ان کو صحابہ کی, ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کی زندگی نہیں معلوم, ہمارے نوجوانوں کو نبی کی زندگی نہیں معلوم, نبی کا چلنا کیسا تھا, نبی کا بیٹھنا کیسا تھا, نبی کی بات کی گفتگو کا انداز کیا تھا. ہمارے نوجوانوں کا اسٹائل جو ہے نبی کے خاطر جو ہے, نبی کا چلنا, نبی کا بیٹھنا, نبی کا بولنا, رویہ, بات, طریقہ حضور کی طرح پتہ چلے تو یہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے, جب چلے تو پتہ چلے یہ تو خواجہ معین الدین چشتی کا دیوانہ جا رہا ہے, جب چلے تو پتہ چلے خواجہ جو ہے باعث بستانوی کا دیوانہ جا رہا ہے, جب چلے تو پتہ چلے یہ تو مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے, جب چلے تو پتہ چلے یہ تو جو ہے پیر ذوالفقار صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے, جب چلے تو پتہ چلے مولانا طارق جمیل صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے. لیکن آج ہمارے نوجوان پتہ ہی نہیں چلتے مسلمان ہے کہ غیر, کتنی مرتبہ جو ہے سلام کرنے سے پریشان ہوتے. ابھی آج کی ایمان کی نوجوانوں, ایمان کی فکر کرو, ٹائمز آف انڈیا کے اندر روزانہ کتنے مسلمان عورتیں جا رہی. ابھی یہ یہاں آپ کے قریب کوئی ڈڈال گاؤں ہے, وہاں کا ایک ویڈیو آیا تھا, وہ نوجوان جو ہے وہ آرتی اتار رہا ہے, اللہ اکبر کبیر, اتنی بڑی داڑھی ہے, اتنی بڑا وہ جو ہے آرتی اتار رہا ہے. یہ ابھی کی 2 دن پہلے کی بات ہے اپنی. ابھی آپ کو چاہوں تو میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں. اور مسئلہ پوچھا گیا اور پھر اس سے بعد میں کہہ دیا کہ بھائی میری نوکری کا مسئلہ ہے, جو ہے میں تو تھوڑا باؤنسر ہوں, اس کی وجہ سے میں حفاظت کرتا ہوں باڈی بلڈر وغیرہ تماموں کی, اس لیے میں نے کام کیے. اس کو چیز بالکل بھی اللہ کا خوف نہیں ہمارے نوجوانوں کو کہ ہمیں اس کی عورت جو یہ نکاح کے اندر عورت تھی وہ عورت نکاح سے نکل گئی, اور مسئلہ پوچھ رہے تو مسئلے کے اندر بتایا گیا کہ واپس جو ہے مہر بھی دینا پڑے گا اور 2 گواہ بھی ہونے چاہیے. پھر بھی ہمارے نوجوان, کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ طلاق کے ہو جا رہی ہے زبان سے, طلاق 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 12-13 مرتبہ بول رہے, زبان سے نکل گئے, پھر بھی اپنے نکاح میں رکھ رہے. بتاؤ یہ جائز تعلق ہے یا ناجائز تعلق ہے؟ جب ہمیں شریعت کا مسئلہ پتا چلے گا, ہم دین کے راستے میں چلیں گے. بتاؤ جو نوجوان دین پر چلنے والا ہوگا, دین کے تقاضے پر چلنا والا ہوگا, وہ یہ کام کرے گا؟ کبھی بھی کام نہیں کرے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, 1 ہفتے پہلے میں نے دبئی کی نیوز پڑھی. دبئی کے اندر جتنی لڑکیاں مرتد ہو چکی, کلب کے اندر, بار کے اندر, وہ تمام کے تمام لڑکیاں مسلمان تھی. تمام کا انٹرویو لیا گیا, تمام نے ایک ہی بات کی. ایک آدمی نے, انٹرویو لینے والے نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم بات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم سے جھوٹی آفر کروائی گئی کہ آپ آئیں گے ہم تم کو اچھی طرح رکھیں گے, لیکن یہاں آ کر ایمان کو انہوں نے گوا بیٹھا. وہ کہہ رہے کہ نہ ہم سماج کے رہے, نہ ہم جو ہے اپنے گھر کے رہے, کہیں کے نہیں رہے. اسی طرح ہماری نوجوان عورتیاں اور بچیاں زندگی گزار رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ آج صرف کیا ہے مین پوائنٹ, یہ ہے اونلی فور ایجوکیشن. صرف ایجوکیشن ہوگا آپ برباد ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. اور میں نے الحمدللہ بہت اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایجوکیشن کی بات کرتے تھے, وہ تمام کے تمام ابھی پریشان ہیں. ہاں جتنا ایجوکیشن دینا اتنا آپ ایمان دین کی تعلیم دو. آپ کو لیٹسٹ بتاؤں, میرا رشتہ دار سورت کے اندر ایک ڈاکٹر ہے, وہ جو ہے آرتی اتار رہا ہے. وہ ابھی لیٹسٹ ہے, کتنی چیزیں ایسا کر رہا ہے, ایمان سے نکل گیا, نکاح میں رہا. وہ ہمارے نوجوان, ہمارے بڑے, یہ سب کیا مسئلہ ہے؟ صرف ایجوکیشن, دنیا ہے, جو ہے دینی ماحول نہیں ہے, دین کی فکر نہیں, یہ سب ایسے ہو رہے ہیں. بتاؤ یہ جو ہے یہ علماء اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں, علماء کو دنیا سے کوئی مطلب ہے, آپ کے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کے جو ہے آؤ بھگت کی بھی ضرورت نہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کو پھیلائے, اسلام کو پھیلائے, شریعت کو پھیلائے. جوانوں, آپ کی کامیابی ان علماء کے پیچھے چلنے کے اندر ہے. آپ کی کامیابی علماء کے پیچھے چلنے کے اندر ہے. آپ علماء سے مسائل پوچھتے جاؤ, مسائل کا حل اللہ کرتا چلا جائے گا. آپ چاہتے ہو کہ ہم اچھی طرح زندگی گزارے, علماء کے پیچھے جاؤ, وہ صحیح طریقے سے آپ کو رہبری کریں گے. اور آپ کو کیا بتاؤں, شادیوں کے اندر ہمارے نوجوان کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھتے, کالے راتنا تارا دے تھے
اللہ اکبر، جو ہے پرائیویٹ زندگی ہے اس میں تم شریک ہو رہے، یہ اس سے ہمارے نوجوان مزے لے رہے، ہمارے نوجوان کو لذتیں آتی ہے۔ آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے ابھی سے آپ کو جو ہے آپ جیسے ہوگے ویسی آپ کی بیوی ہوگی، آپ جیسے ہوگے آپ کی جو ہے بیوی ایسی پیدا ہو۔ آپ یہ سوچے الخبیث، اللہ کا فیصلہ ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک مرد کے لیے پاک عورتیں، برے مرد کے لیے بری عورتیں۔ آج ہم فکر کریں جو ہے نوجوان آج جو ہے قرآن کے شجاع بن جائے، قرآن کے عامل بن جائے، قرآن پر زندگی گزارنے والے بن جائے، اپنی جوانی کو جو ہے اپنی صلاحیت کو غریبوں کی مدد کے لگاؤ، غریبوں کی مدد کے اندر، بیواؤں کی مدد کے اندر، یتیموں کی مدد کے اندر اپنی زندگی کو، اپنی تمام چیزوں کو لگاؤ، انشاءاللہ اللہ سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اپنی جو ہے گروپ بناؤ، گروپ بنا کر جو ہے مدد کے لیے جاؤ، یہاں کھانا پہنچ رہا ہے کہ نہیں، یا یہ ہو رہا ہمارے صورت کے اندر تو الحمدللہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے نوجوان اس کی فکر کرتے ہیں، بھائی رات میں فٹ پاتھ پر کوئی سویا ہوا ہے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ماں باپ تو کتنے اچھے کہ ہمیں کھلا رہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہی کی عمر کا لڑکا، میری ہی عمر کا لڑکا، ایک بچہ فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا، اس سے پوچھا گیا نوجوان یہاں کیوں سویا ہوا ہے؟ کہا کہ نہ میرے جو ہے باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ کوئی ہے، میں کماتا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، میں فٹ پاتھ پر سویا ہوا ہوں، رات کو مجھے کوئی آتا ہے تو کھانا دیتے ہیں۔ آپ واللہ کہہ رہا ہوں آپ ان کو ایک نوالا کھلاؤں گے نا، صحیح کہ آپ کو دل سے دعائیں، اور یہ دعائیں عرش پر ٹکرائے گی اور اللہ آپ کی ساری مصیبتوں کو دور فرمائے گی۔ نوجوانوں اس لیے آپ کو احساس ہوگا جو ہے نعمت کی قدر کرے، نعمت کی فکر کرے۔ آپ جو ہے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، ذرا ان کی طرف بھی دیکھو، ان کی طرف بھی دیکھو۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے جسم کے اوپر اچھی طرح لباس نہیں ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب جو ہے ہمارے نوجوان کپڑے لینے جاتے ہیں، کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے جو ہے فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کی حالت کی طرف دیکھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اچھی نعمتوں میں ہمیں رکھا ہے۔ کتنے ایسے ہیں آپ جب عید کی نماز کے لیے آؤ نا تو بچوں کی طرف نگاہ اٹھاؤ، کتنے بچے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے جو ہے جسم پر صحیح طریقے سے کپڑا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی قربانی دیتی ہے، ماں باپ کے سامنے بحث کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے زبانیں چلاتے ہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے حضور اوپر چڑھ رہے تھے، پہاڑی کی طرف چڑھ رہے تھے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں اس کو سینے سے لگا لیتا۔ ماں دنیا سے چلی گئی۔ جوانوں جب ماں دنیا سے چلی جائے گی آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری ماں کتنی بڑی نعمت، ہمارا باپ کتنی بڑی نعمت۔ اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنی جوانی کو، بچے کو جوان کرتے کرتے جو ہے باپ بوڑھا ہو گیا، باپ کے جو ہے پیر کمزور ہو گئے، باپ کے پیر لاچار ہو گئے، پھر بھی ماں کے سامنے جب زبان چلاتے، ماں کے سامنے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے، اپنی ماں کو مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی زبان سے اگر جو ہے بد دعا نکل گئی ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی ماں ہے کہ ان کی دعائیں جنت کی ہواؤں کی طرح ہے، ان کی ہوائیں جنت کی ہواؤں کی طرح ہے، ان کی دعائیں۔ ابھی ایک پیپر کے اندر حرم کے ایک امام تھے، غصے کے اندر کیا ہے اپنی ماں جو ہے ان کی والدہ نے ان کو بد دعا دے دی، بد دعا نہیں دی بلکہ غصے کے اندر ان کو دعا دے دی کہ جا تجھے حرم کا اللہ امام بنائے۔ شیخ خدیج جس کو کہا جاتا ہے ان کو جو ہے اللہ نے حرم کا امام بنایا، وہ اتنے روتے تھے، اتنے روتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچے کو جو ہے برا بھلا نہ کہے، آپ کی دعائیں اللہ کے عرش کو ٹکراتی ہے، اس لیے برا بھلا نہ کہے، بری باتیں نہ کہے۔ اور نوجوانوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی جوانی کو صحیح طرح گزارے۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تھے اپنی والدہ کی کتنی فکر کرتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے جب نماز کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں صف توڑ کر جو ہے میری ماں کو جو ہے میری ماں مجھے بلاتی اور میں چلا جاتا۔ لیکن آج کیا ہے، ہاں میں تو بعد میں آ رہا ہوں، میں بھی کھیل رہا ہوں، کام میں ہوں، بلاتے، ماں کی بیچاری بولی بالی ہے نا، ماں اس کو، ماں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔
دنیا سے چلے جائیں گے آپ سسکتے رہ جاؤ گے, تڑپتے رہ جاؤ گے, آپ جو ہے روتے رہو گے, پھر بھی آپ کو ماں نہیں ملے گی, ماں کا پیار آپ کو نہیں ملے گا. یہ آپ کی ماں کی دعا, باپ کی دعا ایسی ہے نا, آپ کو جو ہے بلندی کی چوٹیوں پر بٹھا دے گی. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتا تھا, یہ عبرت کے لیے آپ سنیں, میں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتا تھا. وہ کہتے تھے مولانا عمر صاحب پالن پوری, جب میں جو ہے تکرار کرا تھا, تکرار یعنی جو ہے مدرسے کے اندر آپس میں جو صبح میں استاد نے جو پڑھایا ہوتا ہے, شام کے اندر اس کو ریوائز کرنے کا ہوتا ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کا ہوتا ہے, وہ جو ہے ریپیٹ کرتے تھے. ان کی تکرار کے اندر ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جو ہے میں میری والدہ کو فون کرتا تھا, والدہ میری تکرار کے اندر میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا ہے, اور میرے کتنے ساتھی ایسے ان کی تکرار کے اندر پورا دارالعلوم دیوبند بیٹھتا ہے, اس کے ساتھ ہزاروں کا مجمع بیٹھتا ہے. لیکن مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو دعا دی, بیٹا عمر یہ ہے تمہارے ساتھیوں کی آواز تو چار دیواری میں گونج رہی ہے, اللہ تیری آواز کو پوری دنیا میں گھمائے گا. یہ مولانا عمر صاحب پالن پوری تھے. جو بھی بنے بڑے اللہ کے ولی, جتنے بھی انہوں نے مقام پایا, اپنی والدہ کی دعا ہے, جتنی اپنی والدہ کی قدر کرے گا اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا. ایک بزرگ ہے ہمارا مولانا سلمان صاحب بجنوری, وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں میری والدہ کی دعائیں لے کر چلتا ہوں. والدہ کی دعائیں لے کر نکلو. والدہ کو برا بلانا تو ہو, یہ آپ کے لیے جنت ہے, آپ کو جہنم سے بچانے کا راستہ ہے. بہت باتیں لمبی ہو گئی, میں اپنی بات پر آ رہا تھا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم جو مل گیا, جن کا ایمان ظلم کے ساتھ مل گیا, مکس ہو گیا, وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. اب حضور کو یہ فکر ہوگی, بھائی میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا, بھائی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں, پتا کچھ چل رہا ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے, نہیں, بتا دینا. آج جو ہے صحابہ کرام کو جب یہ آیت اتری تھی, صحابہ کرام کے سامنے وہ فکر میں لگ گئے تھے. ان کو یہ فکر ہو گئی کہ ایمان کے ساتھ میرا ظلم ایک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ذرہ برابر بھی ظلم مکس ہو گیا تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. اس لیے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. اے اللہ میں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا. جو یہ ظلم کرنے سے مراد یہ اللہ, میں نے آنکھوں سے زنا کیے, میں نے ہاتھوں پر ظلم کیا, ہاتھوں سے کسی کو مارا, میں نے پاؤں سے پورے قدم کی طرف لے گیا, پاؤں کا یہ ظلم ہے, ہاتھوں سے ظلم ہے, کسی کو مارا, کسی کو برا بلا کہا, یہ زبان کا ظلم ہے. فکر رہتی تھی صحابہ کرام. آج ہم کوئی فکر نہیں ہے. اگر ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہو جائے مجھے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے, مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے, 3 دن لگانا ہی ہے, علماء کی صحبت میں جانا ہے, خانقاہ کے اندر اللہ اللہ کرنا ہے, جو اپنے دلوں کو بنانا ہے, دلوں کو چمکانا ہے, دلوں کو بنانا ہے, دل کی جو ہے دنیا بگڑی ہوئی ہے اس کو سنوارنا ہے. یہ فکر لگ جائے کہ آپ نماز پڑھنے والے, جو ہے زکات دینے والے, حج کرنے والے, یہ چیزیں آ جائے تو انشاءاللہ ہم کیا ہے, ہم ہدایت یافتہ ہو گئے. یا جب فکر لگ جائے, سب سے بڑی چیز, ہم انسان غافل کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان غافل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا اللہ دیکھ رہے. جب انسان, آج کا ہمارا نوجوان کیسا ہے, اللہ تو بولو رحیم جو معاف کریت دے, آج محنت بات کرو نا, کہیں نکالا اللہ منے معاف کریت دے. نہیں بھائی, آپ ابھی سے اللہ دیکھ رہے, یہ استحزار پیدا ہو گیا. تقوی اس کا نام ہے, اللہ کا ڈر. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑی پگڑی پہن لی اور اللہ اللہ, یہ جو ہے نمازوں سے آپ کا ایمان نہیں بنے گا, زکاتوں سے آپ کا ایمان نہیں بنے گا. تمام چیزیں, معاملات بھی ضروری ہے, اخلاقیات بھی ضروری ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب میں بولوں تسبیح پڑھائی تو ابھی آٹلا جو میں نیک کام کروں آٹلا ہارا کام تھائی છે તો ابھی وہ حالات આવે કેમ એવું થાય. કહેતે આટલા બધા અમે નમાઝ પઢે, જમાતોમાં જાય, જો હે તિલ્લા લગાવે, પછી જો હે બુઝુર્ગો પાસે જાય, મદ્રસામાં આટલા છોકરા પડતા છે, બધું જ છે, કેમ આટલા હાલાત આવે? हमको पता नहीं है. दिल के अंदर हम देखें ना, हमारा दिल का हालत क्या है.
ہم جو ہے پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے انسان مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے، انسان روزے رکھتا ہے مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے، حج کر لینے سے انسان مسلمان تھوڑی ہو گیا، وہ تو حاجی کہلائے گا، نمازی کہلائے گا۔ پکا سچا مسلمان تبھی ہوگا جب اپنے دل کو، دماغ کو، اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے عیبوں سے غافل ہے، اور جو انسان دوسرے کے جو ہے عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنے جو ہے عیب سے غافل ہے، سمجھو بہت برا انسان ہے۔ اس لیے اپنے عیبوں کی نظر رکھو۔ میں کتنا، آپ 5 منٹ مراقبہ کرو گے نا تو آپ کو حقیقت پتہ چلے گی۔ اللہ کا دھیان نصیب، اللہ کا دھیان، اللہ مجھے دیکھ، آپ کو آٹومیٹک آپ کے اندر کیا کیا برائی ہے پتہ چلے۔ بزرگوں کے پاس جاؤ، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا بگڑا، ہو میں بہت پیچھے ہوں، میں نے کہاں کام کر دیے، میں نے کیا کام کر دیے۔ اس لیے میں بات یہ کر رہا تھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، صحابہ کو فکر ہو گئی ایمان کے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم مل جائے گا ہدایت یافتہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا آپ نے جو سمجھا ہے وہ نہیں ہے، آپ نے جو سمجھا ہے وہ نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کے ساتھ مکس ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی، کسی کی جو ہے آپ گناہوں پر اڑے رہے، آپ جو ہے کسی کو ستایا، آپ نے گناہ کیے اس پر اڑے رہے، پھر آپ نے توبہ نہیں کی، اس سے مراد یہ ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر دین پر چلنے والا، دین پر عمل کرنے والا، دین کی فکر کو پیدا کرنے والا۔ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوگی تو سارے اعمال، سارے پلر مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، سارے کام، نیک کام مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑا دیر لائٹ بند کر دیجئے، ہم مراقبہ کر لیتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، آخرت کو یاد کر لیتے ہیں، قبر کو یاد کر لیتے ہیں۔ اپنی نگاہ کو جھکائیے اور اپنی گردن کو جھکا کر جو ہے لیفٹ سائڈ پر یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بھائی کوئی کسی کو نہ دیکھے، کوئی کسی کی قبر میں آنے والا نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی فکر کرنی ہے۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ ان کی نمازیں چھوٹ جاتی تھی، کوئی جملے زبان سے ایسے نکل جاتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے کیا ہمارا ایمان تو نہیں نکل گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہمارا نام منافقوں کی لسٹوں میں تو نہیں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جبال العلم، ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا، ان کا علم پہاڑوں جیسا تھا، لیکن ان کو یہ فکر لے کے رہتی تھی، ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی تھی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور جانے کے بعد ان کو کہتے کہ حضور نے آپ کو جو ہے منافقوں کی لسٹ کے اندر میرا نام تو نہیں شمار کروایا ہے، میرا نام تو نہیں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو اتنی فکر رہتی تھی۔ ابن ملیکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے تابعی ہے، انہوں نے کہا میری 20 صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، 20 صحابہ کرام کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے، ایمان کی فکر کرتے ہوئے دیکھا۔ آج ہم کو ایمان کی فکر کرنے کی بالکل قدر نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کے خاطر کتنا ستایا گیا، کتنا مارا گیا، کتنا ستایا گیا، ان کے جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے، ان کے جسم کے اوپر جو ہے نہ جانے کیا کیا ظلم ہوئے، لیکن پھر بھی وہ جمے رہے۔ آج ہمیں ایمان بیٹھا بٹھایا ہوا مل چکا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ جاؤ، آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر ہمیں اسلام کے خاطر ستایا جائے، مارا جائے تو ہمیں کتنی ایمان کی قدر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے،
हमारे दिल में समा रही है। इस तसव्वुर के साथ आज हम सोचे, आज ये नियत करे कि मैं दिल की दुनिया बदल कर जाऊंगा, दिल की दुनिया बदल कर जाऊंगा। हमारे माँ बाप को कितना सताते हैं, इतनी तकलीफें देते हैं, इतना सताया कि बेचारे बूढ़े हो चुके। उन्होंने बाप बेटे की शादी हो जाती है, बाप बेटे की शादी करवा देता है, फिर बाप बेटा है अपनी बहू की जाल के अंदर फंस कर कहता है मैं तो अलग रहूंगा, माँ आपके साथ में नहीं रह सकता। बाप को कहता है मैं आपके साथ नहीं रह सकता। ये अल्फाज, ये जुमले कहता है बेचारा। फिर भी बाप कहता है बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी, तेरी रजामंदी में मेरी रजामंदी। फिर भी बेटे को यह एहसास नहीं होता है कि मेरे बाप ने ठंडी के मौसम के अंदर मुझे स्कूल ले जाता था, मेरा बाप मुझे स्कूल के अंदर मुझे छोड़ने आता था, गर्मी के मौसम के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर खुद छतरी उतार कर अपने बच्चे के माथे के ऊपर, सर के ऊपर रखता था और खुद बेचारा भीगते भीगते अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने जाता था। वही बाप के सामने हम बुरा बड़ा होकर हम बोलते, बुरा भला कहते हैं, जा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। ये जुमले बोलने से जरा सोच, अल्लाह कह रहे जा मैंने तेरे लिए क्या फैसला कर दिया और तेरी माँ के लिए क्या फैसला कर दिया। जो बताओ अपनी माँ को नाराज करते करते हुए दुनिया से चले गए, अल्लाह के हम क्या मुंह दिखाएंगे। अगर आपको रोना आ जाए, रो लीजिए। एक आंसू जहन्नम के आंख को बुझाने के लिए काफी है। ये दिलों की दुनिया, सुबह से दुनिया, शाम दुनिया, पूरा दिन दुनिया, इसलिए दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है। थोड़ा अल्लाह भी कह ले ताकि आखिरत की याद आ जाए, आखिरत की फिक्र याद हो जाए और आखिरत याद करते करते अल्लाह को रोना आ जाए। अल्लाह कहेंगे जा तुझे याद आ गया, तूने मुझे याद कर लिया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। हमने गुनाह को इतना आसान समझ लिया है। एक छोटा बच्चा हमारा सामने होता है, हम कहते हैं मेरा बेटा खड़ा है, अभी नहीं बाद में हम बात करेंगे, गुनाहों की बातें बाद में करेंगे। हम डर जाते हैं कि मेरा बेटा सामने खड़ा है, मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब तन्हाई में जाता है, तन्हाई में जाकर ये नहीं सोचता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर भी न जाने क्या क्या चीजें देख रहा है, गलत चीजें देख रहा है, फिर भी क्या नौजवान, क्या तूने अल्लाह को इतना हकीर समझ लिया, छोटे बच्चे से ज्यादा तूने अपना अल्लाह को समझ लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर भी अल्लाह जब बंदा अल्लाह के दरबार में आता है, अल्लाह नहीं कहता है जा मैंने तुझे तू तो गुनाह करके आया है ना, तू तो झूठ बोलकर आया है ना, तू तो जिना करके आया है ना, तू तो शराब पीकर आया है ना। फिर भी अल्लाह उसको नहीं दुत्कार दे, आजा मेरे बंदे, मैं तुझे अभी भी माफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे भी अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह है। अल्लाह से अपनी तड़प को दिखाए, ए अल्लाह बहुत गुनाह हो चुके, तुझे नाराज करते करते जिंदगी गुजर गई। हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। एक वक्त आने वाला है, अभी लाइट बंद हुई है, कब्र के अंदर तो न लाइट होगी न कुछ भी नहीं होगा। आज हमें मच्छर काट लिया जाता है, हम हाय हाय करते हैं, कब्र के अंदर तो बड़े बड़े अजदहे होंगे, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम बड़े कमजोर है, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अपनी मारिफत दे दे।
اٹھا کر دعا کر لیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں. ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما، اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. اللہ گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی، اللہ گناہ کرتے کرتے میرے پیارے رب جو ہے داڑھی کے بعد سفید ہو چکے. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تو اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، طہارت دے دیجئے. اللہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر دے اللہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ ہم چاہتے بھی ہے بچنا، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے. صبح گناہ کرتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، صبح گناہ ہو جاتا ہے. میرے پیارے رب ہم بچ نہیں سکتے، آپ بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے. اللہ ہم آج سے جو ہے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم آپ کا ہونا چاہتے ہیں، آپ کا ہونا چاہتے ہیں. اللہ یہ پورا نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے. اے اللہ ان کو قرآن کا شیدائی بنا، قرآن کا عاشق بنا، قرآن کا عامل بنا، نمازوں سے عشق کرنے والا بنا، علماء سے محبت کرنے والا بنا، دین و دینداروں کو، دین کی فکر کرنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا بنا. اللہ ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیجئے. اللہ آج کا ہمارا نوجوان اللہ دینداروں سے، علماء سے بھاگتا ہے. میرے پیارے رب آج ہماری کمی کوتاہیاں ہے. میرے پیارے رب ہم نے دین نہیں سمجھایا. اے اللہ گھروں کے اندر ہمارے دین نہیں ہے. اے اللہ اپنی محبت دے دے، اے اللہ اپنی محبت دے دے، اپنی معرفت دے دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک وقت آنے والا ہے میرے پیارے رب آپ کو پتا ہے. ابھی تو جو ہے ہم نے آنکھ خود سے آنکھ بند کی ہے. ایک وقت آنے والا ہے ہماری آنکھ لوگ بند کر دیں گے. ایک وقت آنے والا ہے لوگ ہمیں جو ہے آج ہم خود غسل کر رہے لوگ ہمیں غسل دیں گے. ایک وقت آنے والا ہے میرے پیارے رب. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک وقت آنے والا ہے. اللہ آسانی فرما دینا. اللہ قبر میں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے. اللہ نہیں پتا، کورونا نے بتا دیا. جوان کیا، بوڑھا کیا، بچہ کیا، تمام کو آپ لے گئے میرے پیارے رب. اے اللہ کہیں ایسا نہ پتا ہو، اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا جو ہے بازار کے اندر ہمارا کفن آ چکا ہو، بازار کے اندر ہمارا جو ہے اللہ کافور آ چکا ہو، جو ہے میرے پیارے رب اللہ ہمارے لیے تیاری چل رہی ہو. میرے پیارے رب نہیں پتا ہم دعا کرنے کے بعد ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، معلوم نہیں. ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی میں زندہ رہیں گے کہ نہیں. اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اپنی محبت دے دے. اے اللہ ہم نے ہمارے ماں باپوں کو بڑا ستایا ہے. ہم چاہتے ہم اپنے ماں باپوں سے بھی اللہ معافی مانگنا چاہتے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ ماں باپ سے محبت کرنے والا، ان کا فرما بردار بنا دیجئے. ہم سب کو اپنے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا دیجئے. وہ ماں جو رات میں خود گلے میں سوئی اور بچے کو سوکھوں میں سلایا، میں خود تکلیف اٹھائی اور بچے کو جو ہے راحت پہنچایا. بچے کو جو ہے بڑا کرتے کرتے وہ بوڑھی ہو چکی، لیکن پھر بڑا ہو کر یہ بچہ ماں کو ستاتا ہے، باپ کو ستاتا ہے. یا بیچارہ باپ کچھ نہیں کہتا، بس اس کی زبانیں بند ہو جاتی ہے اور ان کا دل روتا ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے. پھر بھی باپ ہم سے محبت کرتا ہے. میرے پیارے رب انہوں نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. ان کی زندگیوں کے اندر برکت نصیب فرما، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما. اللہ ہمیں کا خیال رکھنے والا بنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما. ایک نوجوان میرے پاس آیا، مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، روتا روتا ہوں، میری ماں مجھے بڑی یاد ہے، کس کو کہوں. پھر مجھے احساس ہوا تیری ماں زندہ ہے تو قدر کر لے، تیرا باپ زندہ ہے قدر کر لے. ایک جو ہے ہمارے ان کے اندر کتنے نوجوان بچوں کو دیکھا کہ باپ کا سایہ، ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا. کتنی بچیاں یتیم ہو چکی، کتنی بچیاں بیوہ ہو چکی.
کا کوئی سہارا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں دوسرے کے گھر پر کام کرنے جاتی ہے, ان کا کوئی نہیں ہے. اللہ اے اللہ ہم سب کو اپنی ماں کی قدر کرنے والا بنا دے. جو بھی بڑا بنا, جو بھی اللہ کے یہاں جس نے مقام پایا وہ ماں کی دعاؤں سے پایا. اے اللہ ہم کو ہمارے والدین کی دعائیں لینے والا بنا دے, ان کی خدمت کرنے والا بنا دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارا ایمان پر چلنا آسان فرما. اے اللہ ہمیں ایمان پر جما دیجئے, ایمان کی سلامتی کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی کامل مغفرت فرما, کامل مغفرت فرما. جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے, تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.